تدریس کے حوالے سے ایک اور اہم چیز ٹیکنکس ہیں. آپ طریقہ کار جو بھی استعمال کرتے ہوں، ٹیکنکس کا بڑا رول ہوتا ہے، اور ٹیکنکس ٹیچرز اپنے تجربات کی روشنی میں سیکھتے ہیں. اب یہاں پر ایک اور ہمارے ہاں کا ایک تدریس کے حوالے سے ایک افسوسناک پہلو یہ ہے کہ ہمارے مدرسین، ہمارے ٹیچرز، ہمارے پروفیسرز 35-40 سال تک سروس کرتے ہیں، لیکن اتنی طویل مدت ملازمت میں وہ نہ کوئی میتھڈ ڈیولپ کرتے ہیں، نہ کوئی نئی ٹیکنک ڈیولپ کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم نے تدریس کے شعبے کو یا تو ہم نے ٹائم پاس کرنے کے لیے یا صرف بال بچے پالنے کے لیے مجبوراً ہم نے وہ پیشہ اختیار کیا ہوتا ہے. ایک مخلص ٹیچر وہ ہوتا ہے جو چھٹی کے بعد بھی جس کے ذہن پہ سکول سوار رہے اور وہ اسی فکر میں رہے کہ کل کا سبق میں طلباء کو کس طرح سے میں ذہن نشین کراؤں. جب آپ کے اندر اخلاص ہو تو آپ بہت سارے میتھڈز اور ٹیکنکس خود بخود ڈیولپ کر سکتے ہیں. یہاں کمی صرف اخلاص کی ہے، اور یہ انتہائی افسوسناک صورتحال ہے. اور ایک اور افسوسناک صورتحال یہ ہے کہ ہمارے اساتذہ کی وقتاً فوقتاً ٹریننگ ہوتی رہتی ہے، ان کو مواقع ملتے رہتے ہیں مختلف ٹریننگ سیشنز میں. مختلف NGOs ورکشاپ کراتے ہیں اور گورنمنٹ کے ادارے ورکشاپ کراتے ہیں، لیکن ان ورکشاپس کا کوئی فالو اپ نہیں ہوتا ہے. اور ٹیچرز خود بھی کسی بھی تربیتی ورکشاپ میں حصہ لینے سے پہلے وہاں سے ملنے والے TADA کا حساب لگاتے ہیں، اور وہ کبھی بھی یہ نہیں دیکھتے کہ وہاں سے اس کی کتنی لرننگ ہوگی. جس طرح اسٹوڈنٹ کو ہر وقت پڑھائی پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، اس سے کہیں زیادہ استاد کو اپنے تدریسی طریقوں پر نظر ثانی کرتے رہنے کی ضرورت ہے. اور اساتذہ کرام کو دنیا میں جو نئے ٹیچنگ میتھڈز ڈیولپ ہو رہے ہیں، ٹیچنگ ٹیکنکس ڈیولپ ہو رہی ہیں، اور ان کے حوالے سے نئی چیلنجوں کے حوالے سے آگاہ رہنے کی ضرورت ہے. اسٹوڈنٹ سے کہیں زیادہ ٹیچر کو محنت کرنے کی ضرورت ہے. تو تدریس کا کوئی شعبہ کوئی آسان شعبہ نہیں ہے، اور تدریس کا یہ جو پیشہ ہے یہ کوئی آسان پیشہ نہیں ہے. اس میں بڑے چیلنجز ہیں. یہاں جو چیلنجز ہیں یہ چیلنجز کسی اور پیشے سے متعلقہ شخص کو شاید بہت کم ہوں. اور میری اساتذہ کرام سے گزارش ہے کہ وہ تدریس کے پیشے کو ایک اخلاص کے جذبے کے ساتھ اپنائیں، اور اگر وہ اس پیشے کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے ہیں تو اس پیشے کو جو ہے خیر بات کہنا چاہیے، چاہے وہ استاد میں خود کیوں نہ ہوں. تو ایک ارادے کے ساتھ، ایک عزم کے ساتھ اور ایک جذبے کے ساتھ ہمیں اس پیشے کو اختیار کرنا چاہیے.